انشاءاللہ اور ان کے خلاف مختلف دفعات لگا کر ان کو بے دخل اور معطل کیا جا رہا ہے، اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں شرعی اعتبار سے تو میرے بازو شریعت کے جو مقتضا ہیں وہ آپ کے سامنے بتلائیں گے کہ اوقافی جائیدادوں کی وقف کی کیا صورت ہوتی ہے، اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے اور منشاء وقف کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ابھی 2 منٹ کے بعد مفکر اسلام فرمائیں گے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانے کیے جا رہے ہیں، درگاہوں کو بارگاہوں کو نشانہ بنا جا رہا ہے، اس کی وجہ سے ہم کو بہت تکلیف ہے، اس واسطے کہ یہ راست نشانہ کوئی سجادے پہ نہیں پڑ رہا ہے، بارگاہ پہ پڑ رہا ہے۔ اب بارگاہ پہ جب پڑتا ہے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے، وہ میں اپنی زبان سے بولنا نہیں چاہتا، اس واسطے کہ بارگاہوں کی عقیدت، تعظیم، توقیر ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ ہم عقیدت کے اعتبار سے ایسی بارگاہوں میں سر جھکاتے ہیں، اور لہذا کسی کی عزت سے کھیلنا، کسی کو بدنام کرنا، کسی کے تعلق سے غلط الزامات لگا دینا، یہ ساری چیزیں جو ہے بالکلیہ طور پر زیب نہیں دیتی۔ ایسے موقع پر جب کہ اتحاد کی باتیں ہو رہی ہیں، الیکشن کا زمانہ ہے، الیکشن کے زمانے میں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ حضرات جو بالکلیہ طور پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ پش پناہی کر کے جو بھی آفیسر، اسپیشل آفیسر صاحب ہیں، ان کو جو ہے ان کے پیچھے پڑ کے کچھ اپنی ذاتی اناد بھی بہت سارے لوگوں سے نکال رہے ہیں، لہذا ان سب کا منصفانہ جو ہے انداز سے جائزہ لینا چاہیے، اور جائزہ لے کر اس کو روک لگانا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہاں جتنے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں 2 منٹ آپ کو جو ہے مخاطب بھی کریں گے، اور مولانا سعید بابا جو ہے وہ ہمارا جو میمورنڈم ہے وہ پڑھ کر سنائیں گے۔ پہلے میں خواہش کروں گا مولانا مدراج جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، شریعت میں وقف کا قانون ایسا ہی ہے جیسے دیگر اور عبادتوں کا اور معاملات کا قانون ہے۔ جیسے شریعت نماز کا قانون بتاتی ہے، روزے کا قانون بتاتی ہے، زکوٰۃ، حج، بیع، شراء اور لین دین، اس طرح کے جتنے بھی انسانی ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں اس میں شریعت کا ایک مستقل قانون ہے، اسی طرح وقف کا بھی شریعت میں ایک مستقل قانون ہے۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ذاتی جائیداد کو ایک نیک مقصد کے لیے خاص کر دے، اور وہ جائیداد ہمیشہ جب تک کہ دنیا رہے گی وہ جائیداد باقی رہے گی اسی مقصد کے لیے۔ اس میں کوئی جو ہے بیع، شراء، رہن وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ واقف نے جس مقصد کے لیے وقف کیا ہے اس مقصد کو نہ کوئی حکومت بدل سکتی ہے، نہ کوئی حاکم بدل سکتا ہے، نہ کوئی اور جماعت اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ وقف کرنے والے نے جو مقصد متعین کیا جس کو منشأ واقف کہتے ہیں وہ بالکل ناقابل تبدیلی ہے شریعت کے لحاظ سے۔ اب اس کے لیے جو ہے جو جائیداد وقف کی جاتی ہے اس کے انتظام کے لیے واقف کے خاندان ہی کے لوگوں سے متولی مقرر کیا جاتا ہے، تو متولی مقرر کرنے کا پہلا حق واقف کو ہے اور اس کے اہل خاندان کو تولیت کا حق پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بزرگ اور دوستو، متولی جو ہے اپنے آباء و اجداد کے موقوفہ جائیدادوں کی حفاظت
اور اس کے انتظام و انصرام اور اس کے منشے کی تکمیل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ متولی کسی حاکم کا ماتحت نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم جس کو چاہے متولی مقرر کریں، ہم جس کو چاہے نہ کریں۔ یہ کوئی سرکاری ملازمت نہیں ہے یا کوئی خانگی ملازمت نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہے رکھیں، جس کو چاہے نکال دیں۔ یہ تصور غلط ہے، خلاف شریعت۔ متولی مقرر کرنے کا حق صرف واقف کو ہے۔ اگر واقف کی جانب سے کوئی ایسا نمایاں پہلو نہ آئے اور ایسی کوئی واضح ہدایت نہ آئے تو پھر حاکم کو پہنچتا ہے، مگر حاکم کو پہلے درجے میں متولی مقرر کرنے کا حق نہیں ہے۔ حاکم بھی پابند ہے واقف کے منشے کا، وہ آزاد نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں سکتا وقف کر دیا ہم جیسا چاہے استعمال۔ عام طور پر یہ جو ذہن میں ہے کہ وقف کا مطلب جو ہے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ کیونکہ اسلام میں نیک کام کا کسی نوعیت کا ہو اس کے لیے وقف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی جائیداد مسجد کے لیے وقف ہے تو مسجد کے لیے وقف شدہ جائیداد کو اس محلے کے غریب بچوں کی شادی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ نیک کام ہے ضرور، لیکن اس نیک کام کا مقصد یہ نہیں کہ مسجد کی جائیداد کو جو ہے ہم کسی غریب بچی کی شادی میں اب عام ذہن یہ ہے کہ صاحب غریب بچوں کی شادی بہت اہم ہے تو اپنی جیب سے لگاؤ، اپنی ذاتی جائیداد سے لگاؤ۔ دوسرے کی جائیداد سے تم اپنے منشے کا کاریہ خیر نہیں کر سکتے۔ تم کو کاریہ خیر کرنا ہے تو اپنی جیب سے خرچ کرو اور کاریہ خیر کرو۔ اسی طرح شریعت یہاں تک پابند کرتی ہے کہ اگر ایک مسجد کے لیے وقف ہے تو اس مسجد کا وقف دوسری مسجد کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا، اگرچہ کہ دونوں بھی مسجد ہیں، یہ بھی مسجد ہے یہ بھی مسجد ہے، یہ بھی خدا کا گھر ہے یہ بھی خدا کا گھر ہے، لیکن اس کا واقف الگ ہے اس کا واقف الگ ہے۔ تو اس لیے اس کے اوقاف سے اس کے انتظامات نہیں کیے